ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے 11 تار. میں ہوں وسیم بادامی. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں, آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ ہمارا آج آپ سے سوال ہے بڑا ہی سادہ سا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ نے ہمیں SMS کر کے بتانا ہے. 4646 ہمارا نمبر ہے. یہ سارے معاملے کا, چاہے اس کو میمو گیٹ اسکینڈل کہہ لیں, پاک امریکہ تعلقات کہہ لیں, پاک فوج اور پاک حکومت تعلقات کہہ رہے ہیں, حقانی صاحب کا استعفیٰ یا شہری رحمان صاحب کی تقرر, شرائع صاحبہ کی تقرر, یہ سارے معاملے کا آپ کے خیال میں حل کیا نکلے گا؟ معاملہ ختم کہوں گا یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. ہمارا نمبر ہے 4646. سمپلی آپ ٹائپ کیجیے ER اسپیس دیجیے, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ معاملہ بڑا ہی ٹیکنیکل ہو گیا ہے اور یہ پتہ نہیں اس میں بڑی ٹیکنیکل ٹرمز انوالو ہو گئی ہیں. آسان الفاظ میں بات کی جائے تو سیدھی بات یہ ہے کہ 2 مئی کو اسامہ بن لادن کو امریکی افواج پکڑ کے لے گئی. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی حکومت کو, ابھی ساری مبینہ طور پر ظاہر ہے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کو یہ تھریٹ فیل ہوا کہ 2 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان کی جو فوج ہے وہ کسی ایڈونچر کے موڈ میں ہے, کسی عزیز ہم وطنوں کے موڈ میں ہے, کسی مارشل لاء کے موڈ میں ہے. اس لیے پاکستان کی حکومت کی جانب سے, زرداری صاحب کی جانب سے اگین مبینہ طور پر یہ کنوے کیا گیا امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں حسین حقانی صاحب کو کہ بھائی صاحب آپ امریکہ کو یہ پیغام پہنچائیں کہ ہماری فوج یہاں پر کسی ایڈونچر کے موڈ میں ہے, خدا کے واسطے ہماری فوج کو اس حرکت سے باز رکھیں. آپ ایسا کر دیں گے تو اس کے بدلے میں ہم یہ کر لیں گے. بڑی لمبی بات ہے, اس کی تفصیل میں جانا مقصود اس وقت نہیں ہے. منصور اعجاز صاحب کا انتخاب کیا گیا اس کام کے لیے مبینہ طور پر, اگر یہ بات صحیح ہے تو, جو کہ امریکن ہے, جو کھلے عام کہتے ہیں جناب میں فخریہ طور پر کہتا ہوں کہ میں امریکن ہوں, اور اس حوالے سے پہلے بھی خاصا وہ ایک ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں اس طرز کی کمیونیکیشن کروانے میں بٹوین 2 اسٹیٹس اور بٹوین 2 پارٹیز. یہ سارا واقعہ ہو گیا 10 اکتوبر کو, یعنی کہ اس واقعے کے کافی مہینوں بعد منصور اعجاز صاحب نے یہ ساری کہانی ایک اخبار میں چھاپ دی. انہوں نے بتایا کہ مجھ سے یہ کہا گیا اور میں نے یہ کیا. Now to cut it short, اس سارے معاملے پہ جب 10 اکتوبر کو اخبار میں آ گیا, ساری بات سامنے آ گئی, تو پھر 22 اکتوبر کو ISI کی چیف نے فلائی کیا لندن میں, احمد شجاع پاشا صاحب نے, اور انہوں نے باقاعدہ منصور اعجاز صاحب سے ملاقات کی, تمام شواہد لے کر واپس آئے, جس کے بعد یہ معاملہ پاکستان کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں ڈسکس کیا گیا, جس کے بعد پاکستان میں جو سفیر تھے حسین حقانی صاحب, ان کو یہاں پر بلایا گیا, انہوں نے استعفیٰ دیا یا انہوں نے استعفیٰ لے لیا. اب آج کی جو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے صرف 1 منٹ کے لیے حسین حقانی صاحب پر بھی اگر نظر ڈالیں ہم, تو حسین حقانی صاحب بہت ہی ڈائیورسفائڈ قسم کی سیاست کر چکے ہیں پاکستان میں. اپنی اسٹوڈنٹس دور میں انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ, جو کہ یعنی کہ الٹرا کنزرویٹو پارٹی آپ کہہ لیں یا ایکسٹریم رائٹ کی پارٹی سے انہوں نے پالیٹکس کی, اور باقاعدہ یونیورسٹی میں بہت زبردست تقریریں اور نعرے وغیرہ وہ لگایا کرتے تھے. 1988 میں پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت تھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا دور تھا. حسین حقانی صاحب کا بہت قریب رہے, اور IJI جو ایک اتحاد ہے جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں, اس کی انتخابی مہم میں, یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مخالف انتخابی مہم میں بڑا اہم ترین حصہ رہے جناب حسین حقانی صاحب, اور اس دوران وہ نواز شریف صاحب کے معاون خصوصی رہے. وقت آگے بڑھا, 1993 میں ایک بار پھر حسین حقانی صاحب انتخابی مہم کا بڑا اہم حصہ تھے, لیکن اب کی دفعہ یہ انتخابی مہم نواز شریف صاحب کی فیور میں نہیں بلکہ ان کے اگینسٹ تھی, اور PDF نامی ایک اتحاد جس کی سربراہ تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ اس انتخابی اتحاد میں ادا کرتے رہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ فاروق لغاری صاحب, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے فاروق بھائی نے ان کی حکومت کو برطرف کیا. پھر حسین حقانی صاحب کا ٹلٹ ہوا ٹورڈز نواز شریف صاحب, اور اس زمانے میں ایک ویڈیو آئی پرنسس اینڈ دا پلے بوائے, جس میں پرنسس بے نظیر صاحبہ کو اور پلے بوائے صدر محترم کو کہا گیا تھا. اس ویڈیو کے بارے میں بھی کہا تھا کہ حسین حقانی صاحب کا کردار بڑا اہم تھا. اس ویڈیو میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ دونوں افراد بہت ہی کرپٹ ہیں. حسین حقانی صاحب پھر نواز شریف صاحب کے قریب ہوئے, یہاں تک کہ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد امریکہ ناراض ہوا, تو یہ حسین حقانی صاحب ہی تھے جو نواز شریف صاحب کی طرف سے امریکن گورنمنٹ سے ڈیل کر رہے تھے. بہرحال اس تقریر ذرا لمبی نہ ہو جائے, اسے فوراً اگر آج کے حالات پر آئیں, 2002 میں حسین حقانی صاحب امریکہ گئے, 2002 میں ان کی شادی بھی ہوئی تھی, 2005 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری. اس دوران وہ مسلسل کچھ آرٹیکلز بھی لکھتے رہے, جس سے بات کھل کر سامنے آ گئی کہ حسین حقانی صاحب پاکستانی فوج کے کچھ نظریات کے حوالے سے بہت شدید ترین تحفظات رکھتے ہیں. اس میمو کنٹروورسی کے بعد جو پاکستان میں فیشن ہے کہ ہم حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس بانٹتے پھرتے ہیں, تو یہ غداری وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئی کہ حسین حقانی صاحب غداری کے مرتکب ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا. جب اس حوالے سے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں حسین حقانی صاحب سے کوئی تذکرہ ہوا تو وہ بڑے جذباتی ہو گئے, اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کن الفاظ میں کیا, آپ ذرا یہ دیکھیے.
पाकिस्तानी के लिए इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं हो सकती कि उसको गद्दार करार दिया जाए। मेरी वालदा पाकिस्तान के अस्करी कब्रिस्तान में दफन है। मेरे बाप ने पाकिस्तान की फौज की खिदमत से अंजाम दी है। मेरे भाई ने पाकिस्तानी फौज में खिदमत अंजाम दी है। मेरे कुछ सियासी ख्यालात जरूर हैं, लेकिन उनकी बुनियाद पर मुझ पर गैर मुर्द वतन होने का इल्जाम लगे, इससे मुझे बड़ी बड़ी तकलीफ हुई है। उसकी वजह से आज मेरा ब्लड प्रेशर जरा बढ़ा हुआ है। हुसैन हक्कानी साहब को बड़ी तकलीफ हुई। हुसैन हक्कानी साहब बड़ा शिकवा कर रहे थे और बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो गए, बड़े जज्बाती हो गए, और ये जज्बात का इजहार किसके खिलाफ था इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, आप खुद फैसला कीजिए। बहरहाल ट्विटर पर भी हुसैन हक्कानी साहब बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और हुसैन हक्कानी साहब ने जब पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो उन्होंने ये शेर अपने ट्विटर पर कदम रखते ही पाकिस्तान की सरजमीन पर अपलोड किया कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। अब ये किसकी तरफ इशारा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो इन्होंने बात की हुसैन हक्कानी साहब जो रोए, इस पर ट्विटर पर उनके एक फैन ने या एक साहब ने कुछ इन अल्फाज में कमेंट किया। उन्होंने ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि कोई जनरल भी किसी दिन टेलीविजन पर आकर रोए और सिविलियन कब्रिस्तानों में दफन अपने मरहूम रिश्तेदारों का जिक्र करके अपनी हुब्बुल वतनी साबित करे। और हुसैन हक्कानी साहब ने इस कमेंट को रीट्वीट किया। जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, या फेसबुक की लैंग्वेज में कह लीजिए, इसको लाइक किया, इस कमेंट को पसंद किया हुसैन हक्कानी साहब ने। ये सारी हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि हुसैन हक्कानी साहब के सियासी और मिलिट्री से मुतालिक नजरियात आपके सामने वाज़ेह हो जाए। मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूँ। मेमो के मामले का क्या नतीजा निकलेगा ये आपने हमें बताना है। दो बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान, दो ही मेहमान आज की इस हमारी नशिस्त में मौजूद होंगे, उनसे इसी हवाले से सैर हासिल और जरा आसान अल्फाज में गुफ्तगू होगी। तारुफ में मेहमानों का करा देता हूँ, फिर ब्रेक पर जाता हूँ। मेरे साथ यहाँ कराची स्टूडियोज में बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, PFUJ के अहम तरीन ओहदेदार भी रहे हैं, पाकिस्तान की सहाफत का बड़ा नाम, ARY न्यूज से वाबस्ता भी हैं, जनाब मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार हैं जनाब ज़ैद हामिद साहब। इन दोनों से गुफ्तगू होगी, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ब्रेक के बाद इनसे गुफ्तगू। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर हम खुश आमदेद कहते हैं। SMS का हमारा नंबर है 4646। आप हमें अपनी राय से आगाह कर रहे हैं। मैंने मेहमानों का तारुफ करा दिया था, टॉपिक भी वही, और जरा ये कोशिश करेंगे जरा कुछ सादा अल्फाज में ही बात करें ताकि मासिस को भी जरा इसकी जरा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। वैसे मासिस बड़े बाशऊर हैं, उनकी समझ आती है कि एक बात की। मेहमानों का सिर्फ मैं तारुफ दोबारा करा दूं। दिफाई तज्जियाकार इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़ैद हामिद साहब। ज़ैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और यहाँ कराची स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। मैं आपकी इजाजत से मैं चाहता हूँ कि ज़ैद साहब से आगाज करूँ। ज़ैद साहब, चूंकि जाहिर है वो सारी कहानी हमने समझ भी कर दी, उसको दोहराने का भी हमारा मकसद नहीं है। जरा अब ये बात करें कि आगे क्या होने वाला है और पस मंजर में क्या कुछ हो चुका है। मुझे बताइए, टुडे एज वी स्पीक, आपके ख्याल में पाकिस्तान की फौज के और पाकिस्तान की हुकूमत के कैसे ताल्लुकात हैं इस सारे मेमो वाक़े की कंट्रोवर्सी के तनाजुर में? देखिए वसीम, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि एक इंक्वायरी तो वो होती है जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ठीक है, और दूसरी इंक्वायरी वो होती है जो फौज खुद करवाती है, जो कि मिलिट्री इंक्वायरी होती है। ओके। इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है अभी तक स्टेट ऑफ डिनाइल में है। अभी तक वो दिफा करना चाह रहे हैं हुसैन हक्कानी का, अभी तक वो इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई मेमो नहीं लिखा गया। लेकिन जहां तक फौज का ताल्लुक है, फौज के हाईएस्ट लेवल पर जाकर इस बात की तहकीक कर ली गई है और वेरीफाई कर लिया गया है कि ये मेमो लिखा गया है और ये साजिश मौजूद है। और आप मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं कि पाक फौज इस बात पर कन्विंस हो गई है कि ये शरारत हुई है? जी देखिए, आपको सारे आसार भी यही बता रहे हैं। जनरल पाशा का लंदन जाके बजाते खुद तहकीक करना, हुसैन हक्कानी को बुलाना, उससे इस्तीफा तलब करना और मजीद इस पर इंक्वायरी करना और मजीद इस मामले को खोलना, ये तमाम बातें बगैर किसी वाज़ेह सबूत के नहीं हो सकती। पहली बात ये कि इस मेमो में जो बातें लिखी हैं, इसमें बात सिर्फ ये नहीं है
کہ صاحب یہ لکھا گیا ہے کہ فوج کی قیادت کو تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ ایک ایسے وفادار یعنی حکومت وفادار فوجی سربراہ اور ISI کے سربراہ کو لایا جائے گا کہ جو امریکہ کو اجازت دیں گے کہ امریکہ پاکستان میں ہر طرح کی کارروائی کر سکے، حتیٰ کہ ایٹمی اثاثوں تک بھی رسائی دی جائے گی۔ بات یہ ہے، اب اس میں انکوائری یہ بھی ہے، یہ بھی معلوم کیا جائے گا، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں، کیونکہ اس میمو میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ میمو لے کر جائے گا امریکی حکمرانوں تک، وہ لسٹ بھی دے گا بائی ہینڈ ان تمام افراد کی کہ جو اس موجودہ فوجی قیادت کو تبدیل کریں گے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اس بات پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ یہ حکومت ہمیشہ سے یہ چاہتی رہی ہے کہ ISI کو کنٹرول کر کے سویلین کنٹرول میں دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ پہلا سٹیپ اس حکومت کا یہ تھا آنے کے بعد کہ ISI کو رحمان ملک کے کنٹرول میں دیا جائے۔ وزارت داخلہ کے وزارت داخلہ کے انڈر میں دینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت وزارت داخلہ کے تھے رحمان ملک جو انٹیریئر منسٹر تھے، لہذا وہ کنٹرول کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بات بڑی اہم ہے آرمی کے لیے کہ وہ لسٹ بھی نکالی جائے کہ جو ان خط میمو کے ساتھ جو لسٹ دی جا رہی تھی، کیونکہ یہ نواز شریف کے دور میں یہ مثال ہو چکی ہے فوج میں ایک دفعہ کہ جب جنرل مشرف کو ہٹانے کا کوئی پلان بنایا اس وقت کی سویلین حکومت نے، تو انہوں نے ضابطے کی کارروائی کے بجائے ایک بیک ڈور طریقہ استعمال کیا جس کے نتیجے میں فوجی کو ہو گیا فوج میں۔ اوکے ٹھیک ہے، تو اور یہ معاملہ جو ہے یہ سب اس لیے کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا ایک بالکل واضح ہو جاتی ہے بات اس میمو سے کہ یہ دو شخص ہیں کہ جن سے امریکہ شدید نفرت کرتا ہے، یہ حکومت شدید نفرت کرتی ہے، اور یہ دو فرد اس وقت پاکستان میں امریکن پالیسیز کو نہیں چلنے دے رہے۔ بس یہی دو فرد ہیں، اس وجہ سے یہی دو فرد ہیں، باقی سارے لیٹ گئے امریکہ کے آگے جیسا۔ جی پاکستان کی حکومت میں تو سارے لیٹ گئے، جہاں تک پاکستان کی سیاست کا تعلق ہے اس میں تو کوئی بھی امریکہ کی مزاحمت نہیں کر رہا، اور پاکستان کے باقی ادارے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کی اس میمو میں بھی اگر ذکر کیا گیا ہے تو PMLN، MQM اور ANP کا ذکر نہیں ہے، ISI اور آرمی کی قیادت کا ذکر ہے۔ اوکے چلیں اسی کو میں لے کے آگے بڑھتا ہوں۔ مظہر عباس صاحب سے ابتدائی کامنٹ لیتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں کی، لیکن کہتے ہیں اس میمو کنٹروورسی کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ بھی اور ہماری حکومت بھی اشفاق پرویز کیانی اور جنرل شجاع پاشا سے شدید نفرت کرتی ہے۔ ایسے ہی دیکھیے نفرت کرتے ہیں تو پھر ایکسٹینشن کس نے دی؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر دونوں ہی کو ایکسٹینشن ملی ہے نا، ایکسٹینشن ایک لمحے کو روک لوں جیسا، یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر زرداری صاحب کو جس سے نفرت ہوتی ہے اس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، اس میں کامنٹ کرنے پھر مدر صاحب سے میں آگے بات کروں۔ جیسا جی دیکھیے ان کی توقعات ان آفسر سے ہیں کہ وہ افسر ان کو شاید انہوں نے یہ سوچا یہی تھا کہ ان کو ایکسٹینشن دے کے اپنی مرضی کے مطابق کر لیں گے۔ اچھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اچھا، نارتھ وزیرستان تک میں تو ملٹری آپریشن شروع نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے چلیں، وہ ایکسٹینشن اس لیے دی تھی وہ سمجھے کہ ایکسٹینشن دے دیں گے تو ذرا معاملہ سیٹ ہو جائے گا، لیکن ہوا نہیں ایسا۔ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا، اس طرح چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے نزدیک 2 مئی کا معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ابھی اسٹیبلش ہونا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، اگر ملٹری کی حد تک کوئی انکوائری ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے پبلک کو نہیں کریں گے، ٹھیک چیز سامنے آئے گی۔ اس ملک میں بدقسمتی سے آج تک ہائی ٹریزن کے کیسز نہیں چلے، لیکن اگر وہ چلے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پولیٹیکل نیچر کے کیسز ضرور چلے ہیں، ورنہ 71 کا مقدمہ چلتا، لیکن 71 کے جو لوگ تھے وہ چاہے وہ فوجی ہوں یا سویلینز ہوں، ان میں کسی پہ مقدمہ نہیں چلا ہے پاکستان میں۔ تو ہمارے یہاں اس طرح کے وار کرائمز آپ کہہ لیں یا ہائی ٹریزن کے کیسز کہہ لیں، وہ پولیٹیکل لیڈرز پہ تو چلے ہیں، لیکن اس طریقے کا معاملہ نہیں آیا۔ تو یہ مقدمہ چلے گا یا یہ بنے گا نہیں بنے گا، یہ چیز ابھی اسٹیبلش ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میمو کو ابھی اسٹیبلش ہونا ہے پبلک کی نظر میں، ہو سکتا ہے ملٹری کی نظر میں ہو گیا ہو، لیکن ایک عام آدمی کو ابھی نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، لیکن 2 مئی کا معاملہ تو اسٹیبلشڈ ہے، سب کے سامنے ہوا جو بھی ہوا۔ 2 مئی تو پاکستان کی خودداری پر حملہ ہوا تھا، یہ تو اسٹیبلش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ صحیح ہے، 2 مئی کا معاملہ صحیح ہے، اس کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ جلد سے جلد منظر عام پر آنی چاہیے۔ اوکے، اور اگر یہ منظر عام پہ نہیں آتی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، کیونکہ لیکن ہماری بھی بدقسمتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2 مئی پہ پاکستان میں کیا رد عمل ہوا؟ ہماری خود مختاری پہ حملہ ہوا، ہم نے کیا ری ایکشن کیا؟ ایز اے نیشن کیا ری ایکشن تھا ہمارا؟ کیا پاکستان کے کتنے شہروں میں اس مسئلے پر جو ہے آؤ بقا مچائی گئی؟ دیکھیں ہماری بدقسمتی پاکستان میں 63 سال سے یہ ہے
کہ ہماری فورن پالیسی ہمیشہ پرو امریکن رہی ہے. یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے 63 سال میں. ٹھیک ہے. ہم ہر ملک اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. ہم واحد ملک ہیں جو دوسروں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آرٹیکل 6 کی بات اگر حسین حقانی صاحب پر ہو ری ہے تو پھر 2 مئی کے ذمہ داروں پر بھی ہونی چاہیے. نہیں, دیکھیں آرٹیکل 6 ابھی آرٹیکل 6 تو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے بھی وہ حکومت کے اختیار انیشیٹ کر سکتا ہے, وفاق انیشیٹ کر سکتا ہے. آرٹیکل 6 اس ملک میں بہت پہلے جو ہے انیشیٹ ہونا چاہیے تھا. یہ کانسٹیٹیوشن میں آیا اسی وجہ سے تھا کہ اس میں عمل ہو, لیکن عمل نہیں ہوا. صحیح. ہائی ٹریزن کا کیس جو ہے ابھی اگر بنتا ہے اس سے اسٹیبلش کرے گا, میمو کا لنک جو ہے وہ پھر 2 مئی سے ثابت ہو, چیزیں ہوں سامنے آئیں, ہونی چاہیے. کبھی تو کوئی تحقیقات مکمل ہو کے پبلک کے سامنے آنی چاہیے. تو یہ تو ابھی اسٹیبلش نہیں ہے, لیکن جو 2 مئی اسٹیبلش ہو گیا اس کا کیا ہوا؟ جو چیزیں اسٹیبلش ہیں اس پہ بہت اہم کمیشن بیٹھا ہوا ہے, اس کی انکوائری بھی ہوا کچھ نہیں اب تک, لیکن وہ چیزیں نہیں ہو رہا ہے, وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ چیز سامنے ضرور آنی چاہیے. اگر وہ سرد خانے میں ڈال دی گئی رپورٹ تو پھر بہت سے سوالات زید صاحب آپ اس بات سے تو ایگری کرتے ہیں نا موونگ فارورڈ کہ بھائی وہ کہتے ہیں مثلا عباس صاحب یعنی ایک تاثر بھی ہے پاکستان میں کہ ہمیشہ چونکہ سویلین کی گردن پتلی ہوتی ہے تو پکڑ لی جاتی ہے. اس معاملے کو جس کو ابھی ثابت ہونا ہے, ہو سکتا ہے ملٹری کے سرکلز میں ہو گیا اور ثابت پبلکلی نہیں ہوا, تحقیقات کا آغاز ہوا ہے ابھی تو جب اس معاملے پر لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہائی ٹریزن ایکٹ ہے, آرٹیکل 6 لگ جائے, غداری کا مرتکب ہو گیا حسین حقانی, تو پھر 2 مئی کو جب وہ اسامہ کو آ کے لے گئے آپ کی ملٹری اکیڈمی سے کچھ منٹ کے فاصلے پر, تو تب بھی تو ایک بڑا بلنڈر ہوا نا جس کی بھی جانب سے ہوا, تو پھر آرٹیکل 6 تو اس میں بھی لگنا چاہیے, وہ جو کوئی بھی تھا ذمہ دار. دیکھیے وسیم, یہ بالکل ایک غلط مثال ہے. اچھا. اور ہم بڑی سختی سے اس کو رد کرتے ہیں. اچھا. دیکھیے پاکستان حالت جنگ میں ہے, ٹھیک ہے, پاکستان پر دشمن کے طیارے حملہ کرتے ہیں آ کر, تو اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگ جاتا فوج کے اوپر. اچھا. وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. آپ اس بات کو اکنالج نہیں کر رہے ہیں جو انڈین طیاروں نے 71 اور 65 میں پاکستان پر بامبنگ کی اور آرٹلری فائر کی, آپ نے ہر کیس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بٹھا کر فوج کی قیادت پہ آرٹیکل 6 نہیں لگایا تھا. اچھا. یہ بالکل نان سینسیکل بات ہے. وہ انکوائری کیجئے, معلوم کیجئے ضرور. اور فیکٹ بھی اپنی جگہ پہ آبویس ہے کہ امریکنز کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہم سے بہتر تھی, ان کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے, ہیلی کاپٹرز کے ساتھ آئے تھے, وہ ایک کاروائی کر کے چلے گئے. ٹیکنالوجی کی مار گئے وہ ہمیں 2 مئی کو, ٹیکنالوجی کی مار گئے. لیکن یہ کہنا کہ حسین حقانی والے واقعے کا تعلق اس 2 مئی کے واقعے کے ساتھ ہے اور یہ دونوں میں آرٹیکل 6 لگتا ہے, دس از آئی ایم سوری, دس پیور نان سینس. میں اس پہ پیور نان سینس آپ کے خیال میں جب کہہ رہے ہیں اس میں کمنٹ لے لوں. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں تو آرٹیکل 6 نہیں کہہ رہے ہیں ان دو واقعات کو ریلیٹ کرنے کا بھی کوئی تک نہیں ہے, ہم حالت جنگ میں ہیں. نہیں, میں مار گئے ٹیکنالوجی, میمو سے ریلیٹڈ تو ہے وہ واقعہ ہوا ہی اس وقت, اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اور حالت جنگ میں ضرور ہیں ہم, لیکن کیا حالت جنگ میں انٹیلیجنس فیلئر تو ہے نا, ٹیکنالوجی انٹیلیجنس فیلئر کا وہ تو نہیں ہے, انٹیلیجنس فیلئر تو ہے نا یہ 2 مئی کا واقعہ ہمارا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے ثابت کہ جی کوئی ملٹری فیلئر کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن جو چیز اسٹیبلش ہے, کیا پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا, ایون اف وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار, اگر وہ حملہ تھا تو امریکہ سے آج تک ہمارے تعلقات کیوں برقرار ہیں؟ اچھا. اگر ہندوستان نے حملہ کیا تو کیا ہندوستان سے ہمارے تعلقات ختم نہیں ہو گئے تھے؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد تو آج بھی ملٹری ریلیشن شپ بھی دونوں ملکوں کی قائم ہے. آج بھی دونوں کے جنرلز بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بیٹھتی ہے, بات چیت کرتی ہے. تو اگر اف وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار اور امریکن فورسز آ کے یہاں کارروائی کر جاتی ہیں اور یہاں کسی کا بال بیکا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہاں کوئی کچھ نہیں کرتا, انٹیلیجنس فیلئر پہ بھی کوئی سسپینڈ نہیں ہوتا. چلے کم از کم آرٹیکل 6 سے ایک ہلکی بات کر لیں زید صاحب. تو انٹیلیجنس فیلئر چونکہ بہت بڑا ہو گیا, دنیا کا نمبر 1 جو ٹاپ وانٹڈ ٹیررسٹ تھا وہ ہماری سرزمین پہ پڑا ہوا تھا, ہمیں پتہ نہیں لگا. یہ انٹیلیجنس فیلئر پہ کسی نہ کسی کو گھر جانا چاہیے 2 مئی کے. وسیم ایک سمپل سی بات ہے, آپ کو کیسے پتا کہ اسامہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے دیکھا کوئی ثبوت دیکھا ہے, آپ نے کوئی پروف دیکھا ہے آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ؟ ابھی تک آپ امریکن ورژن پروموٹ کر رہے ہیں, یو ہیو نو پروف. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں 2 مئی کو ویسا 2 مئی کو امریکنز تو آئے تھے نا, ہماری خود مختاری اٹیک تو اسامہ تھا یا تھا کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ہماری خود مختاری کو امریکنز نے پامال تو کیا تھا.
اس کے خلاف ہمارا امریکنز کے خلاف کیا رد عمل سامنے آیا؟ آج بھی ہماری ملٹری ریلیشن شپ ان سے قائم ہے، آج بھی ہماری سویلین ریلیشن شپ ان سے قائم ہے. ہم نے کیا ریئیکٹ کیا امریکنز کے خلاف؟ چاہے وہ باربیکیو کر کے چلے گئے 2 مئی کو، چاہے باربیکیو کرنے آئے ہوں گے رات کو 2-2:30 بجے، لیکن آئے تو تھے نا زید صاحب، تو وائلیشن تو ہو گئی. وسیم ایک بات دیکھیے، 2 باتیں ہیں یہاں پہ. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی سوورنٹی روز پامال کی جا رہی ہے جب ڈرون سٹرائکس ہوتی ہیں، جب پاکستان پر سوسائڈ بامبنگز ہوتی ہیں، جب پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں. اور یہ جس قسم کی جنگ میں آپ لڑ رہے ہیں یہ پوزیشنل وار نہیں ہے، یہ 4th جنریشن ایسیمیٹرک ایسپیکٹ. پھر ہماری ریلیشن شپ امریکن سے کیوں قائم ہے؟ اگر وہ ڈرون حملے بھی کر رہے ہیں، وہ 2 مئی بھی کٹ جاتے ہیں، ریمنڈ ڈیوس بھی پاکستان کی ادھر آ جاتا ہے، انٹیلیجنس بھی ان کی گھومتی رہتی ہے، ہماری ریلیشن شپ ان سے کیوں قائم ہے؟ ملٹری کی بھی اور سویلینز بھی. چلے سویلینز آپ کہتے ہیں نا لیٹ گئے حکومت کے آگے، ملٹری کی کیوں ہے؟ جی جیسا اس کی ایک سمپل بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان فوج اگر پارلیمنٹ کو بھی، کیبنٹ کو بھی، ڈپلومیسی، فورن پالیسی اور میڈیا بھی کنٹرول کرنے لگے پھر آپ کہیں گے فوج دخل دے رہی ہے. اچھا، اس وقت جنرل کیانی نے صرف نیشنل سیکیورٹی ایشوز پر اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے، اور اگر کئی 100 CIA آپریٹرز کو اس کے بعد باہر نہ نکالا جاتا ڈیوس کے بعد اور 2 مئی کے بعد، اگر نارتھ وزیرستان میں آپریشن کر دیا جاتا، امریکہ کی مرضی پر فوج چل رہی ہوتی، تو پھر یہ میمو کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. آپ میمو پہ واپس آئیے. جی اب میں چاہتا ہوں میمو پہ آ جائیں. ٹھیک ہے آگے بڑھیں. اب آپ میمو پہ کامنٹ کریں کہ یہ اگر یہ حسین حقانی صاحب پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب غداری کے مرتکب ہوئے، جیسا اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حقانی صاحب نے کیا؟ دیکھیے اس میں مجھے ذاتی طور پر، اب ہم کوٹ کرتے ہیں پاکستانی میڈیا کو. محمد مالک ایک بہت رسپانسبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج دی نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے حسین حقانی کی امریکہ میں ایک ڈنر کا، ایک لنچ کا ذکر کیا ہے، کھانے کا، کہ جہاں پر ایک پاکستانی ایکس وزیر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور حسین حقانی لکھا ہے مالک نے کہ جب وہاں پہ شراب کی بوتلیں چلنے لگی تو ان کا دماغ خراب ہو گیا، اور انہوں نے وہاں پر وہ راز کھول دیے. یہ کہا کہ 362 ٹارگٹ پاکستان میں امریکن نے سلیکٹ کیے ہیں حملہ کرنے کے لیے، اور جس میں فوج کی پوری قیادت کے گھر شامل ہیں جن پر حملہ کر کے پنڈی اور اسلام آباد کے گرد ان کو تباہ کیا جائے گا. اور حسین حقانی نے مذاقاً اپنے دوست سے کہا کہ تم اپنا ایڈریس مجھے دو تاکہ میں پتہ کر کے بتاؤں کہ تمہارا گھر ان ٹارگٹس کے نزدیک ہے یا نہیں. یہ محمد مالک نے آج کے نیوز میں یہ بات لکھی ہے. اب اگر اس لیول پر آپ بات کر رہے ہیں کہ حقانی کے پاس اس لیول کی خبریں موجود تھی، پھر یہ میمو کی بات آتی ہے جس میں ISI اور فوج کی قیادت کو تبدیل کرنے کی بات ہے، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اگرتلا سازش کے بعد سب سے بڑی نیشنل سیکیورٹی سازش ہے یہ. ٹھیک ہے. اب مدد اس پہ کامنٹ کرنے. حسین حقانی صاحب کا واقعی بطور سفیر رویہ ایسا تھا، کافی لوگ کہتے تھے اس واقعے سے پہلے بھی کہ حسین حقانی صاحب امریکہ میں پاکستان کے سفیر نہیں ہیں، امریکہ میں امریکہ کے سفیر ہیں. یہ امپریشن تھا ان کے. دیکھیں حسین حقانی صاحب کس طریقے سے گروم ہوئے، کیسے گروم ہوئے، کس کی کوک میں جنم لیا انہوں نے. میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ ویسی بات نہیں کر رہا. کون شروع میں ان کی پولیٹیکل جو ہے تربیت کدھر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یکایک تو حسین حقانی کی جو پورا کیریکٹر رہا ہے، انٹیلیجنٹ ضرور ہیں، پڑھے لکھے ضرور ہیں، سارے ضرور ہیں، لیکن وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہے ہیں. حسین حقانی صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کام کیا ہو. کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ بیگم نصرت بھٹو اور جمی کارٹر کی تصویروں میں، لیکن وہ پیریڈ تھا پلے بوائے پوری ویڈیو، وہ پیریڈ تھا. اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ماسک ٹو ملٹری، پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری 2005 میں، تو وہ دونوں طرف رہے ہیں. جی ہاں، وہ دونوں طرف بھی رہے. تو مجھے اب بھی نہیں لگتا کہ حسین حقانی کے اوپر کوئی بھی ہائی ٹریزن کا کیس چلے گا. مجھے نہیں لگتا. اگر یہ کام ثابت ہو جائے تو بھی نہیں لگتا. مجھے یہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ نہیں بالکل. یہ اگر میمو ثابت ہو، چلنا چاہیے. ثابت ہو، اگر یہ چیزیں ثابت ہوں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے چیزیں سامنے آ جانی ہیں. جو اس میں انوالوڈ ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے. بالکل مقدمہ. آرٹیکل 6 بنتا ہے ان کے خلاف. آرٹیکل 6 دیکھیں، آرٹیکل 6 آپ کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کی 3 کلازز ہیں. ان تینوں کلازز میں جو ہے وہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی ہے. ایبروگیشن اب وہ ظاہر ہے پروسیکیوشن ڈیسائیڈ کرے گی، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا کہ نہیں ہوا. ایبروگیٹ. اور اگر کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا ہے
تو بالکل آرٹیکل 6 کی ابتدا کریں. آرٹیکل 6 کے دائرے میں اور بھی بہت سے لوگ آتے ہیں, اس میں بھی ان پہ بھی آرٹیکل 6 کا لاگو. آرٹیکل 6 بالکل ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اس میمو کی جو ہے بالکل تحقیقات ہونی چاہیے, کھلی تحقیقات ہونی چاہیے ہر آدمی کو, اس لیے کہ ہم بنیادی طور پہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پرسن از انوسینٹ انلیس پروو ادروائز. ٹھیک ہے, اس کو بالکل. لیکن اگر یہ میمو ثابت ہو, اگر اسٹیبلش ہوتا ہے تو بالکل یہ بہت, تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب زید صاحب مجھے بتائیں, میں اس کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں چونکہ ظاہر وقت کا میں باتیں تو بہت ساری ہیں. اب منصور اعجاز صاحب, بڑا بڑا سادہ سوال ہے آپ کا, میں اس میں انالیسس چاہتا ہوں. منصور اعجاز صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی کیا رہی ہے وہ ایک اور لمبی کہانی ہے, سارا پروگرام ختم ہو جائے گا اگر ان کے سابقہ واقعات کا تذکرہ کیا جائے تو. لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کے خیال میں یہ یکا یک منصور اعجاز صاحب کو سوجھی کیا کہ 10 مئی کو جو آرٹیکل لکھا گیا وہ راز انہوں نے 10 اکتوبر کو بولا. ایک وسیم اور بات کہ اگر یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے تو منصور اعجاز بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے. یہ ایک اور پوائنٹ ہے, کیونکہ اگر میں پاکستانی ہوں یا پاکستان سے مجھے محبت ہے اور مجھے کوئی آدمی یہ میمو دیتا ہے, اسے میں پڑھتا ہوں اور اس کو پھر میں پہنچا دیتا ہوں, تو آپ بھی میرا جرم بھی اتنا ہی بڑا ہے. جی تو یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. آپ منصور اعجاز صاحب کو مجرم سمجھتے ہیں اور آپ کے خیال میں کیا سوجھی ان کو کہ 5 یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے, اور یہ اگر 5 مہینے بعد ان کو کیا سوجھی زید صاحب کہ انہوں نے سارا راز بتا دیا 5 مہینے بعد؟ دیکھیے وسیم, 2 باتیں منصور اعجاز کے بارے میں. جو منصور اعجاز کا اپنا انٹرویو ہم نے سنا ہے, منصور اعجاز اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے. اچھا, وہ اپنے آپ کو امریکن کہتے ہیں. ہم لوگ ان کو پاکستانی نژاد کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے پاس نہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے, نہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو امریکن سٹیزن کہتے ہیں. ان کے تمام تر مفادات امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, CIA کے ساتھ, امریکن وال اسٹریٹ کے ساتھ وابستہ ہیں, اور ان کا رول اسی قسم کا ہے جس طرح کا پہلے رچرڈ ہولبروک کا تھا. یہ ایک بات وہ خود ایکنالج کر چکے ہیں کہ ملکوں کو سوڈان میں جا کے, سوڈان جو توڑ دیا گیا اس کے بعد کشمیر اور دنیا کے کئی ممالک میں وہ خفیہ طور پر امریکن ایڈمنسٹریشن کی بیک چینل ڈپلومیسی یا CIA کا فرنٹ مین اس قسم کے گندے کام وہ کرتے ہیں, جس بات کو وہ خود ایکنالج کر چکے ہیں اپنے انٹرویوز میں. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان سے ان کو کوئی محبت ہوگی, یہ بالکل عجیب بات ہے. ان کو کوئی محبت پاکستان سے نہیں ہے. پاکستان سے ان کو اتنی محبت ہے جتنی CIA کو یا رچرڈ ہولبروک کو تھی. اچھا, تو پھر انہوں نے یہ کام کیوں کیا, مطلب یہ پھر کیوں, مطلب انہوں نے یہ کام نظر اللہ نیاز حسین پہ کر دیا, فی سبیل اللہ کر دیا, کیوں کیا انہوں نے کام؟ یہ پارٹ 2 ہے آپ کی بات کا. اب سوال یہ ہے کہ جب اس قسم کی بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے, جب آپ کوئی خفیہ کام کرتے ہیں جس میں حکومتوں کے تختے الٹنے کی بات ہو, دوسرے ملکوں کی فوجوں کو تبدیل کرنے کی بات ہو, یہ بات خود منصور اعجاز کہہ چکے ہیں کہ یہ خطرناک کام تھا, تو میں نے کئی لوگوں کو بیچ میں ڈالا اس کام کو کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے وہ اکنالج نہیں کریں گے اس بات کے لیے کہ اس کے بدلے میں ان کو زرداری نے یا حسین حقانی نے کیا پرومس کیا تھا. ان باتوں کو ثابت کرنا پاسبل نہیں ہے. کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہے, کوئی کانٹریکٹس دینے تھے, کوئی انفارمیشن ملنی تھی, کوئی ایکسس دینا تھا, کیا معاملہ تھا وی ڈونٹ نو. لیکن کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی کچھ تھا. یہ فی سبیل اللہ کام نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب لیکن دیکھیں نا, چیز یہ ہے کہ اگر انہیں پاکستان سے کوئی محبت نہیں تھی, اوپنلی کہتے ہیں امریکن, اگر CIA کے اس پہ کام کر رہے تھے, تو یہ پھر اس میں CIA کا گیم پلان بھی آ جاتا ہے نا. تو پھر ایسے آدمی سے, مطلب ایک سوال ہے کہ ایسے آدمی سے ہماری انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ برطانیہ گیا اور برطانیہ میں اس سے ملاقات کی اور اس سے جو کچھ بھی ڈاکومنٹس کلیکٹ کر کے لائے. یہاں جو گیم پلان لگ رہا ہے وہ بڑا ڈوبیس سا لگ رہا ہے یہاں گیم پلان. اور یہ ظاہر ہے چیزیں ہوں گی. پھر وہ یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ایزمپشنز پہ بات کر رہے ہیں. ہم ایک جو چیز ہمارے سامنے ابھی آئی ہے, ظاہر ہے اس کی ان ڈیپتھ نام مجھے پتہ ہے, نہ شاید زید صاحب کو پتا ہوگا, لیکن جن لوگوں کو پتا ہے, ایک عام آدمی کی نظر میں اس کی شفاف تحقیقات بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کی شفاف تحقیقات ہوں, چیزیں سامنے آئیں, اور اگر اس تحقیقات کے نتیجے میں چیزیں اسٹیبلش ہوں تو جو بھی اس میں انوالوڈ ہے اس کے خلاف بالکل مقدمہ بنانا چاہیے, اور بالکل اوپن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ان کیمرہ ٹرائل ہو اور بعد میں آپ کو پتا چلے کہ جی ہاں یہ سزا ہو گئی یا سزا نہیں. ٹھیک ہے. اب میں اس میں ایسا کیوں کروں گا کہ آپ دونوں سے ذرا کلوزنگ میرے ریمارکس لینے, اس میں
میں سمرائز کرنا ہے اس کو، لیکن مجھے بتایا گیا ہے اور میں ذرا پوچھ لیتا ہوں چونکہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں کہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہے، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پی ایم ایل این کے رہنما، وہ بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ انہوں نے رابطہ کیا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں سر لائن پر شارٹلی ان کا کامنٹ لے لیتے ہیں بیکاز پھر میں نے کلوزنگ ریمارکس لینے دونوں کے. کیپٹن صفدر صاحب السلام علیکم. دیکھ رہا ہوں. جی صفدر صاحب. نظر بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی. جی میں صرف یہ ماضی میں آپ کو تھوڑا لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کا کیا قصور تھا. انہوں نے کیفیٹیریا میں ایک پریس کانفرنس کی اور کہا جی مجھے یہ خط موصول ہوا، اس سے ان کے خلاف مقدمہ چلا اور وہ شخص 5 سال جیل میں رہا. اچھا. آج یہ اس سے سنگین مسئلہ ہے. اس پہ آرٹیکل 6 کی جو آپ نے بات کی ہے، آرٹیکل 6 کے جس کا مظہر صاحب نے کہا دوسرے 3 شکیں بھی آپ پڑھ لیں. جو شخص اس کی معاونت کرے گا اس معاونت میں آپ کی پوری گورنمنٹ آتی ہے. اور ہمیں آج یہ جو ہے فورن آفس سے پوچھنا پڑے گا کہ ایک ایمبیسڈر جس کو ہم کسی ملک میں بھیجتے ہیں اس کا کیا رول ہوتا ہے، اس کا کتنا اختیار ہوتا ہے. اور زید حامد صاحب نے کہا کہ جی 2 مئی کا جو واقعہ تھا ایبٹ آباد وہ فیلئر تھا سسٹم کا. جی ایسے نہیں ہے. جب کالا ڈاکہ میں پہلے ہیلی کاپٹر اترے اس وقت تک ہمیں خبر نہیں. وہ آ کے ایبٹ آباد ملٹری اکیڈمی کے گیٹ کے اوپر ہیں. یہ اس طرح کی ایکسکیوز جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہوئے. مدرمان کمیشن رپورٹ بنا. ہم ہر دفعہ ان کو انوسینٹ ظاہر کر کے بچا لیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم سوئے ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے. جب تک اس حملے کی تحقیقات نہیں ہوگی دمدار لوگوں کو ہم کسی کٹیڑے میں لے کے نہیں جائیں گے. 2 پوائنٹس آپ نے جاوید ہاشمی صاحب جیسا آپ چاہیں تو اس پہ شارٹلی کامنٹ کر دیں. وہ کہتے ہیں جی ہر معاملے میں آپ انوسینٹ بچا کے نکال دیں گے. اگر ملٹری کی طرف ان کا اشارہ ہے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ جیسا اس پہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو کر دیں. دیکھیے ہم سمپلی ایک بات کہیں گے آپ کو کہ صرف اس میمو سے یہ اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان فوج ISI اور جنرل کیانی واحد آدمی ہے جن کو امریکہ انڈیا ہٹانا چاہ رہا ہے. اس وقت جب پاکستان حالت جنگ میں آپ ان 2 افراد کے خلاف کوئی کارروائی شروع کریں تو آپ میں اور CIA میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ان میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اس سے 100 گنا زیادہ یہ پاکستان کا دفاع بھی کر رہے ہیں. اور جس کی دلیل بذات خود یہ ہے کہ امریکنز اس وقت ان دونوں کو ہٹانا چاہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب مجھے بتا دیں اب میں کنکلوڈ کیوں کہ کرنا ہے. شہری رحمان صاحبہ ہو گئی ہماری نئی یہ ایمبیسڈر. اس میں آپ کا کیا کامنٹ ہے زید صاحب؟ اگر کوئی ریٹائرڈ فوجی ہوتا تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا زید صاحب؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وسیم ہماری نظر میں کہ جس کو مرضی آپ بنا کے بھیج دیجئے. واٹ میٹرز از کہ یہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی گم کر چکی ہے. اتنے سیریس اسکینڈل اور کرائسس کے بعد اس کو عزت سے مستعفی ہو جانا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوتے ہیں یہ اسکینڈل ابھی یہاں ختم ہونے والا نہیں ہے. اگر نہیں ہوتے مستعفی تو کیا کرنا چاہیے اس حکومت کے ساتھ یہ بتا دیں آپ مجھے. دیکھیے نواز شریف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. پاکستان آرمی کی اپنی انکوائری اس کے اوپر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جنرل پاشا اور جنرل کیانی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سپریم کورٹ کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے. کراچی کے واقعات پہ سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا تھا لیکن پوری قوم ہم اس کے اندر یہ کہیں گے کہ پوری قوم کراچی کے فیصلے سے مایوس ہوئی ہے. تمام تر لوگوں کے قتل کے بعد دہشت گردی کے بعد سپریم کورٹ نے ان تمام لوگوں کو کنوکٹ کر کے چھوڑ دیا. یہ کہا کہ یہ لوگ بھتہ خوری میں قتل و غارت میں انوالوڈ ہیں لیکن ان کو سزا نہیں دی اور آج وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں. آج یہ کیس اگر یہ حکومت گھر نہیں جاتی تو اس کو گھر بھیج دینا چاہیے. اس پہ فائنل کامنٹ کریں. اگر یہ کہہ رہے ہم نہیں جا رہے گھر تو بھیج دینا چاہیے ان کو. جی اسٹک دکھا کے بھیج دینا چاہیے. اس حکومت کو اگر سپریم کورٹ بھی نہیں بھیجتی ہے تو پھر فوج پر لازم ہوگا کہ اس کو ہٹا کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہاں پر لے کر آئیں. کیونکہ فوج کے اندر اتنا غم و غصہ ہے اس وقت, قوم میں اتنا غم و غصہ ہے کہ فوجی قیادت کو اس غصے کا لحاظ کرنا پڑے گا. مظہر صاحب فائنل کامنٹ کے بعد اس کو معاف نہیں کیا. اگر یہ حکومت ایسے گھر نہیں جاتی تو پھر اور سپریم کورٹ کے ذریعے بھی نہیں جاتی تو پھر فوج کو کہنا چاہیے گیٹ لاسٹ. یہ ان کو بھیج دینا چاہیے گھر. پلیز ایسا آپ کا کامنٹ اس پہ آپ کا فائنل کامنٹ. دیکھیے کوئی بھی غیر جمہوری اقدام اگر فوج کی طرف سے ہوا تو اس کے نتائج خود فوج کو بھی بھگتنے پڑیں گے. اس لیے کہ یہ ایکسرسائز بہت ہو چکی ہے. آپ ہمیشہ جو ہے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ لیں مارشل لا نہ لگائیں. کیئر ٹیکر مطلب گھر بھیجیں اور کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. کوئی آئینی طریقہ ہوتا ہے نا. طریقہ بتا رہے ہیں وہ غیر آئینی طریقہ ہوتا ہے نا. مطلب اگر سپریم کورٹ بھی نہیں بھیج رہی تو سپریم کورٹ کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. اگر کوئی اور نہیں پھینک رہا کسی طریقے سے حکومت کو ایسے کیسے ہٹایا جاتا ہے حکومت کو
بالکل ہٹائیں. نائل حکومت ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے وہی اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ایسا مدر صاحب کا آرگومنٹ ہے بھائی آئینی طریقہ اپنا ہے, یہ کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے کہ بھائی جاؤ گھر. ایک طرف آپ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں, ایک طرف آپ آئین کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ غیر آئینی بات کر رہے ہیں. جی جیسا غیر آئینی بات ہے نا. یہ تو وسیم, یہ حکومت جو آئین کے ہر آرٹیکل کو پامال کر چکی ہے, پاکستان کی عزت اور حرمت کو فروخت کر چکی ہے, پاکستان میں کرپشن اور بغیرتی کا بازار بنا ہوا ہے. جب یہ اتنے آئین کو پامال, جبکہ اس کو آئین کے اندر پامالی اور صحیح, جب اتنے پامال کر رہی ہے پامالی اور صحیح گھر بھیج. ملک میں مارشل لا کیوں نہ لگا دیا جائے؟ چلیں آخری یہ 30 سیکنڈ رہ گئے. مارشل لا از اے گڈ آئیڈیا زید صاحب ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. دیکھیے, مارشل لا ہو, بیناولنٹ ڈکٹیٹر ہو, اسپرچول ڈیموکریسی ہو, خلافت راشدہ ہو, کیئر ٹیکر ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کو ایک گورننس چاہیے, ایک حکومت چاہیے کہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے, غیرت کی حفاظت کرے. somebody like صلاح الدین ایوبی. اوکے چلیں, آن دیٹ نوٹ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اس کا کوئی ہے جی صلاح الدین ایوبی بڑا معصومانہ سوال کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب آپ سے, ہے کوئی؟ آپ کرائسس, اچھا کرائسس سے نکلے گا. اس ملک میں ہر پیٹریوٹک جو پاکستان سے پیار کرتا ہے وہی رول ادا کر سکتا ہے. نکلے گا. میری نظر میں ملک میں پیٹریوٹک جو ہے لوگ ہیں. ہم غداری کے مقدمات اس ملک میں چلاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو غدار کہتے رہے ہیں, اور ان لوگوں نے ہی آگے بڑھ کے اس ملک کا آئین بھی بنایا جس کو آپ غدار کہتے ہیں. جس آرٹیکل 6 کی آپ بات کرتے ہیں وہ بھی الیکٹڈ لوگوں نے ہی آرٹیکل 6 اس ملک میں. تو خدا کے لیے یہ ایکسرسائز چھوڑیں. اگر کوئی مجرم ثابت ہوتا ہے, کسی کی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے آتی ہے, بالکل اس پر مقدمات چلائیں, لیکن مقدمات جو ہے ان کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہونا چاہیے. آرٹیکل 6 کا دائرہ بھی وسیع ہونا چاہیے, اور چیزوں کا بھی دائرہ وسیع ہونا چاہیے. آن دیٹ نوٹ بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب مظہر عباس صاحب اپنی رائے دے رہے تھے, اور زید حامد صاحب اس میمو کے حوالے سے اپنی رائے, اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم اس پروگرام کو اپنے طور پہ کنکلوڈ کریں گے بریک کے بعد.